آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں لاڑکانہ، جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو معاشی بحران ہے، تاریخی ہے، جو قائد عوام نے ہمیں نظریہ دیا، منشور دیا روٹی کا اپنا مکان کا، جتنا آج اس کا ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا آج ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو محنت کرتے ہیں ان کا تنخواہ میں اضافہ ہو۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان کا کسان پاکستان کی ہاڑی کو ہم ہاڑی کارڈ کے تھرو فائدہ پہنچا سکے، مزدوروں کو ان کا حق دلوا سکے۔ اس ملک کے جو ہم نے یہ ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کیا، ہمارا خواب ہے کہ ہم پاکستان بھر میں 30 لاکھ گھر اسی طریقے سے بنائیں تاکہ غریب خاندانوں کو ہم پکا گھر دیں اور ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے سکیں۔ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان بھر میں جو مفت علاج کی فیسلٹیز ہیں، جو صحت کے، چاہے وہ ہمارا NICVT ہو، چاہے وہ ہمارا گمبٹ ہو، چاہے وہ ہمارا SIUT کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، یا لاڑکانہ میں ہمارا چائلڈ لائف کے ساتھ پارٹنرشپ ہو، ہم اسی صحت کا نظام ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے مفت ہونا چاہیے۔ یہ ہم پاکستان بھر میں اس انیشیٹو کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اس مشکل وقت میں پاکستان کے نوجوان جو 70% آبادی ہیں ان کا نہ صرف نمائندگی کرتے ہوئے، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو خاص طور پہ ہم نے ان کو ریلیف پہنچانا ہے، نہ صرف روزگار پہنچانا ہے، لیکن جن کے پاس روزگار نہ ہو ان کو وہ مدد دے تاکہ وہ اس مشکل وقت سے تھوڑا سا ان کو ایسے کوئی حکومت کی طرف سے سہولت ملے جو مشکلات میں کمی لے کر آئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں یہ جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، یہاں آپ سب جانتے ہو، سب سے زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا کوئی نہ سیاستدان سے نہ سیاسی جماعت سے مقابلہ ہے۔ اگر ہمارا مقابلہ ہے تو ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو غربت سے ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے تو اس معاشی بحران سے، اس مہنگائی کا طوفان سے اپنے عوام کا ہم نے بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نامکمل مشن کے میں اور اس ملک کے عوام مل کے اس نامکمل مشن کو مکمل کر لیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو بازی میں کم سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو، کیا ہوپ ہے؟ آپ نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے، بہت سرگرمیاں شروع کی، جلسے کیے ہیں، کیا ہوپ ہے؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس ملک میں وہ واحد جماعت ہے جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عوام پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سوچ دیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس لیے کہ عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں عوام سے ان کا ساتھ مانگتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ماضی میں پاکستان کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دی، اور اس ملک کی قسمت بدل دیا، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی مل کے اس ملک کی قسمت بدل دیں گے۔ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ان کو ریلیف مل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا PTI کے ساتھ پیپلز پارٹی کسی بھی صوبے یا پاکستان لیول پہ کوئی رابطہ کر کے کوئی اتحاد کر سکتی ہے؟ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، ریلیف تو بالکل مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ مل رہا ہے ماشاءاللہ خان صاحب کو۔ جہاں تک سائفر کیس ہے وہ بہت سیریس کیس ہے، میں تو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے خود اپنے پورا زندگی کے سیاسی انتقام کا ہمارا جماعت نے، ہمارا خاندان نے یہ بھگتا ہے، اور ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سلوک ہو، مگر سائفر کیس ایک بہت سیریس ایشو ہے۔ میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں۔ سائفر ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ اگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ چند کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس اپنے گھر میں رکھا تھا، جیسے وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور امریکن حکومت کو پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب، میں خان صاحب کہنے والا تھا، ٹرمپ صاحب کے پاس یہ ڈاکیومنٹس موجود ہے، تو اس کا گھر میں امریکہ کا جو ادارے ہیں انہوں نے ریڈ کر کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے۔ پاکستان کا جو بھی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ ریاست کا پراپرٹی ہے۔ ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے خطرے ہوتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس باہر کسی طریقے سے آ جائیں۔ تو جہاں تک سائفر کی بات ہے، اس پہ پورا کا پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے،
اور حقیقت عوام کے سامنے, ملک کے سامنے بھی ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اس لیے میں وزیر خارجہ رہا ہوں, کہ ہر ایک سائفر جو آتا ہے اس کا بہت محدود, بہت چند کاپیز بنائے جاتے ہیں. ایک تو وزیر خارجہ کے لیے, ایک وزیر اعظم کے لیے, اور کچھ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی اگر ریلیونٹ ہو تو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے. اس کیس میں سارے ڈاکیومنٹس جو سائفر وزیر خارجہ کا تھا, جو سائفر صدر پاکستان کے پاس کیا, جو سائفر دوسرے لوگوں کے پاس کیا, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جو سائفر عمران خان صاحب کو بحیثیت ایک وزیر اعظم اس کے پاس کیا تھا, اس کا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. خان صاحب نے خود میڈیا پہ آ کر یہ کہا ہے کہ اس سے گم ہو گیا, اور اس دن جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے وہی سائفر انٹرنیشنل میڈیا کو لیک کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. ایک پورا طریقے سے یا حکومت انویسٹیگیشن کرے یا جج صاحبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ اس سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف اعتراضات ہو سکتے ہیں, دوسرے رائے ہو سکتا ہے, مگر جو سیاسی کارکن ہیں وہ جس جماعت سے تعلق رکھے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کسی جماعت کا ہو, ان کا ہم عزت کرتے ہیں, ان کا ہم احترام کرتے ہیں. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کرے. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سیاست کریں. اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, جو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے, ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے. مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی بات طے ہوا ہے, نہ بات چیت چل رہی ہے. ہوائیں چل رہی ہیں ملک بھر میں, ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے ہاں ہیں بھائی. آؤں گا آپ کے ایک منٹ بھائی. سر, آپ نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, مارچ نکالا, اس کا بینیفیشری تو کوئی اور جا کے بنا, اور اب پھر یہ غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں میں. اب پھر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. حالات ایسے مجھے نظر نہیں آتے کہ کوئی بھی پارٹی 2/3 میجارٹی لائے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے, اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں, اور یہی لوگ جو آج آپ ٹارگیٹ ہیں, تو کیا پھر دیکھو, ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me. تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے, اپنا حصہ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعظم. ان کو لیڈ کر رہا ہے نواز لیگ, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سر, اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں سے اور کیسز سے بری کیا جا رہا ہے, کیا ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو فیصلے جلدی؟ لوگ جہاں تک اتحاد ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئیں, آپ ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں. آپ ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہوگا. تو آئے صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے, آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. سر, الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے, بلے کا نشان واپس لیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ جہاں تک بلا کے نشان کی بات ہے نا, یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکارڈ چیک کریں, کبھی بلا نہیں تھا. خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا, اس کو دلوایا گیا. تو اس سلسلے میں
मेरा ख्याल में इसका कोई असर नहीं होगा। सर मेरा आपसे गैर सासी सवाल है, आपने तकरीबन चंद साल पहले कहा था कि आपकी जो दो बहनें हैं जहाँ पर वो कहेंगी वहाँ पर आप जो वो शादी करेंगे, क्या आप भाभी के नाम पे आप दोनों बहनों को लड़ाना चाहते हैं या नाना की रवाज को काम करते हुए दो शादी करने का इरादा है? नहीं, मैं बहनों के बिल्कुल ही जो भी वो कहेंगे ऐसे ही होगा। सर सियासी सवाल है सर, NA 196 पे शहजादपुर से सर पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो है वो इलेक्टेड थे, जो अपने हल्के में नज़र कभी भी नहीं आए और ना ही उनके फंड्स का पता है कि वो आया यूटिलाइज हुए भी या नहीं हुए या किसने किए। तो सर इस दफ़ा आपने सर इस पे वो किया है, अगर आप लाड़काना और शहजादपुर दोनों से जीतते हैं तो ये NA 196 बाय इलेक्शन की तरफ जाएगा, तो सर फिर क्या ऐसे ही? देखो, जहाँ तक मीरानी साहब की बात है, मीरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक असासा है, सीनियर फिगर है, साबिक वज़ीर आला है, और हमने बिल्कुल पिछले इलेक्शन में जो हल्का बंदिया के सिलसिले में शिकारपुर का नुकसान हुआ, हमने समझा कि मीरानी साहब जो सबसे सीनियर है वो ही हमारे लोगों का ख्याल रख सके और उसका ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे भी कोई शक नहीं कर सकते। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, मुझे पता है कि अगर मीरानी साहब ने कोई फंड्स मिले भी सही, वो फंड्स ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी हैं। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लाड़कानों से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी इश्यूज़ होंगे, इंशाअल्लाह ताला अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा जिम्मेदारी। कब तक अपनी उम्मीदवारों को आप जारी करेंगे? उस डेट से पहले जब तक हमें फाइनल करना हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान में 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। नहीं लिया है जो गजा की सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? एक तो गजा के जो सूरत हाल हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरिम वज़ीर ख़ारजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतने ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द से जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है, उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस कमिश्नर साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब, आप आए अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to, मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ज़रूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि साइफर एक सीरियस केस है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। मियाँ साहब का नारा था, मुझे क्यों निकाला, अब इलेक्शंस में उनका नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया।